آپ نے سماعت فرمایا. پھر سرزمین بنگال سے چل کر آنے والے شیر بنگال حضرت العلامہ مولانا شمیم الزمان قادری صاحب قبلہ کو بھی آپ سماعت فرمانا ہے. اور چونکہ میں اسی شہر کا ہوں اور آپ نے ان اکابر علماء کو خطاب سننا ہے اور مجھے یہاں سے گلکنٹے میں بھی جانا ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹ لوں گا. پھر آپ کے اور حضرت ابو الحسن نوری صاحب کے بیچ کوئی حائل نہ ہوگا. اختصار کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سمیٹ لوں. جس آیت پاک کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور. ذرا آپ خدا کے کلام کی بلاغت کو دیکھیے، کلام الہی کی عظمت کا اندازہ تو لگائیے کہ چند ہی جملوں میں دو مشہور اعتراض کا جواب دے دیا. سوال دو اور دونوں کا جواب صرف اسی ایک آیت کریمہ. ہم سب کے رسول کے بارے میں کافر و مشرکین کا ایک سوال یہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے آئے ہم نہیں مانتے، یہ خدا کا پیغام لائے ہم تسلیم نہیں کرتے. الست بربکم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نہیں، یہ خدا کی طرف سے آنے والے نہیں. اور دوسرا اعتراض آج بھی یہ چلا رہا ہے کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، مگر ہم میں اور ان میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اللہ کے رسول نہیں ہیں. بقایا سارے معاملات میں ہم برابر ہیں. ارے نادانوں نے کتنے غضب کی بات کی ہے کہ اتنا سا فرق ہی کتنا بڑا فرق ہے. نادانوں نے غور کیا ہوتا تو پتہ چلتا. وہ کہنے لگے مختلف لب و لہجے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو آنے دو، یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہونے دو، آخر ہے تو ہمارے جیسے ہی. ذرا تم ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کا چلنا پھرنا دیکھو، ان کا کھانا پینا دیکھو، ان کا سونا جاگنا دیکھو، سلطان مبارک کا شہید ہونا دیکھو، طائف میں لہو لعان ہونا دیکھو. یہ سارے معاملات بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہی ہے، ہمارے طرح ہی ہے. بہرحال کہنے والوں نے یہ کہا، سمجھانے والوں نے یہ سمجھایا اور سمجھنے والوں نے یہ سمجھا. دو مشہور اعتراض پیش کیے گئے اور ان دونوں اعتراض کا جواب قرآن پاک کی اسی آیت کریمہ نے دے دیا. سبحان اللہ. اب جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، خدا کی طرف سے آنے والے نہیں ہیں، تو قرآن پاک کی آیت کریمہ نے جواب دے دیا کہ قد جاءکم من اللہ. ارے نادانو، یہ آنے والا اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے. اور جن کا یہ خیال تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا بالکل ہمارے جیسا ہے، ہماری طرح ہے، تو آیت پاک نے جواب دے دیا کہ من اللہ نور. ارے یہ اللہ کی طرف سے آنے والا نادانو تمہارے جیسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا تو نور ہے. میں ایک بات اور بھی کہہ کر کے گزر جاؤں. اے میرے رسول کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے والوں، میرے رسول کی زندگی کا مطالعہ کرنے والوں، میں تم سے یہ ہرگز نہیں کہتا کہ تم میرے رسول کا اٹھنا بیٹھنا نہ دیکھو، میرے رسول کا چلنا پھرنا نہ دیکھو، میرے رسول کا سونا جاگنا نہ دیکھو، میرے رسول کے دندان مبارک کا شہید ہونا نہ دیکھو، طائف میں لہو لہان ہونا نہ دیکھو. میں تم سے ایسا مطالبہ ہرگز نہیں کرتا، بلکہ میں تو اصرار کرتا ہوں کہ میرے رسول کے زندگی کے ہر گوشے کو دیکھو. اے دیکھنے والوں، میں یہ نہیں کہتا کہ مت دیکھو، دیکھو
میں تم سے اصرار کرتا ہوں کہ میرے رسول کی زندگی کے ہر گوشے کو دیکھو، میرے رسول کے ہر پیاری پیاری اداؤں کو دیکھو. میں یہ نہیں کہتا کہ مت دیکھو، دیکھو، میں دیکھنے کا اصرار کرتا ہوں. اور اصرار کی وجہ بھی سنتے چلو. ارے جب تک تم میرے رسول کا اٹھنا بیٹھنا نہ دیکھو گے تو تمہیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ میرے رسول کے چلنے پھرنے کو نہ دیکھو گے تو چلنے پھرنے کا ڈھنگ تمہیں کہاں سے آئے گا؟ میرے رسول کے سونے جاگنے کو نہ دیکھو گے تو سونے جاگنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ میرے رسول کے کھانے پینے کو نہ دیکھو گے تو تمہیں کھانے پینے کا سلیقہ کہاں سے آئے گا؟ میرے رسول کے دندان مبارک کے شہید ہونے کو نہ دیکھو گے، طائف میں لہو لہان ہونے کو نہ دیکھو گے تو پھر بتاؤ تم نے گردن کٹانے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ مت دیکھو، دیکھو، مگر ایک نظر سے نہ دیکھو، ایک پہلو سے نہ دیکھو. اے دیکھنے والوں دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ مت دیکھو، مگر تم میرے رسول کو مکے میں چلتا پھرتا دیکھو تو پھر عرش کے اوپر گامزن بھی دیکھ لو. اے دیکھنے والوں زمین پر چلتا پھرتا دیکھو تو پھر سورج کو پلٹاتا بھی دیکھ لو، چاند کو دو ٹکڑے کرتا بھی دیکھ لو، درختوں سے اطاعت کرواتا بھی دیکھ لو، جانوروں سے سجدہ کرواتا بھی دیکھ لو، کنکریوں سے کلمہ پڑھواتا بھی دیکھ لو. ارے یہ بھی دیکھو اور وہ بھی دیکھو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت. یہ بھی دیکھو اور وہ بھی دیکھو. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف کمالات ہی دیکھو، یہ نہیں کہتا کہ صرف معجزات ہی دیکھو. یہ بھی دیکھو اور وہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو اور وہ بھی دیکھو. ارے میرے رسول کا آس پر چلنا ہی کمال نہیں، میرے رسول کا تو فرش پر چلنا بھی خود ایک کمال ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ بھی دیکھو اور وہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو اور وہ بھی دیکھو. میں دونوں کے دیکھنے کا اصرار کرتا ہوں، دونوں کے دیکھنے کا. اس لیے کہ جب تک تم میرے رسول کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھو گے، رسول کو کھاتا پیتا دیکھو گے، رسول کو اٹھتا بیٹھتا دیکھو گے، رسول کو سوتا جاگتا دیکھو گے، رسول کے دندان مبارک کا شہید ہونا دیکھو گے، طائف میں لہو لہان ہونا دیکھو گے. ارے جب تک یہ سب کچھ دیکھتے رہو گے تو میرے رسول کو خدا نہ کہہ سکو گے، رسول کو خدا نہ کہہ سکو گے. اور جب تم میرے رسول کو سورج کا پلٹاتا دیکھو گے، چاند کو دو ٹکڑے کرتا دیکھو گے، درختوں سے اطاعت کرواتا دیکھو گے، کنکریوں سے کلمہ پڑھواتا دیکھو گے، جانوروں سے سجدہ کرواتا دیکھو گے، جب تک یہ سب کچھ دیکھتے رہو گے تو پھر رسول کو اپنے جیسا بھی نہ کہہ سکو گے، اپنے جیسا بھی نہ کہہ سکو گے. اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بھی دیکھو اور وہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو اور وہ بھی دیکھو. ارے نہ خدا کہہ سکو نہ اپنے جیسا کہہ سکو. میرا رسول خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہے، بیچ کی کڑی، نہ اوپر کے برابر ہے نہ نیچے کے برابر، بیچ کی کڑی. آپ نے دیکھا بیچ کی کڑی، اکثر آپ نے بارگاہوں کی حاضری دی ہے تو دیکھا ہوگا باب الداخلے پر، انٹرنس گیٹ پر، سرکار یوسف فہم کی بارگاہ میں آپ جا کر کے دیکھیں. جب ہم دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو بارگاہوں پر اکثر چین ڈلی ہوئی ہوتی، ایک چین ہوتی ہے جو داخلے پر ہوتی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ چین کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چین لگائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنی جب اس داخلے کے دروازے میں داخل ہوتا ہے تو چین کو پکڑ کر چومتا ہے. کیوں چومتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ چین کیوں لگائی جاتی ہے یہ بھی جان لو. یہ چین بتا رہی ہے کہ وہ جو صاحب مزار ہے وہ سلسلے پر سلسلہ ہے، وہ کڑی پر کڑی جڑی ہوئی ہے. یہی سلسلہ بتاتا ہے. تو میرا مقدس رسول خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہے، نہ تو وہ خدا کے برابر ہے نہ تو بندوں کے برابر ہے. نعرے رسالت، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت. خدا
اور بندے کے بیچ کی کڑی ہے. خدا سے لیتے ہیں بندوں کو دیتے ہیں. نماز خدا سے لیا بندوں کو دیا, روزہ خدا سے لیا بندوں کو دیا, زکات خدا سے لیا بندوں کو دیا, ارے عبادت خدا سے لیا بندوں کو دیا, قرآن خدا سے لیا بندوں کو دیا. خدا سے لیتے ہیں بندوں کو دیتے ہیں. خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہے, نہ تو خدا کے برابر ہے نہ تو بندوں کے برابر. جو رسول کو خدا کے برابر کر دے وہ غالی ہے, جو رسول کو بندوں کے برابر کر دے وہ باغی ہے. اور ہم سنیوں کی قسمت بھی دیکھ لو, نہ تو ہم غالیوں میں ہیں نہ تو ہم باغیوں میں ہیں. قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس نور. جب آ گیا تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ نور آیا کہاں سے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ نور آیا کہاں سے. لیکن ایک بات کا یہاں قیاس رکھے, میں اس وقت بات آمد کی کر رہا ہوں, تخلیق کی نہیں. یہ نور آیا کہاں سے؟ عرب سے آیا, عجم سے آیا, مشرق سے آیا, مغرب سے آیا, آخر یہ نور آیا کہاں سے؟ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ جہاں پیدا ہوا وہیں سے تو آیا, وہیں کا تو ہے, یہاں کا تو نہیں ہے. تو اب پتا تو یہ چلے کہ یہ پیدا کہاں ہوا. عرب میں پیدا ہوا, مشرق میں پیدا ہوا, مغرب میں پیدا ہوا, آخر یہ نور پیدا کہاں ہوا؟ تو سنو, میرے مقدس رسول پاک جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اے نور کے بارے میں سوال کرنے والوں, میرے نور کے بارے میں اپنے ذہنوں کو ادھر ادھر دوڑانے والوں, اول ما خلق اللہ نوری, ارے سب سے پہلا مخلوق تو میرا نور ہے. کنت نبی و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آپ وہ دل کی منزلیں طے کر رہے تھے. کنت نبی و آدم بین الروح والجسد, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے. پہلی مخلوق میرا نور ہے. تو پتہ یہ چلا کہ میرا مقدس رسول اسی وقت پیدا ہو گئے تھے جبکہ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, نہ شمال نہ جنوب, نہ مشرق نہ مغرب. ابھی زمین کا فرش بھی نہیں بچھا تھا, آسمان کا شامیانہ بھی نہیں لگا تھا, چاند و سورج کے چراغ بھی نہیں جلے تھے, ستاروں کے قندیلیں بھی روشن نہیں تھی, ابھی آبشار کے نغمے بھی جاری نہیں ہوئے تھے, ارے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میرے مقدس رسول کا نور مبارک اس وقت بھی موجود تھا, اس وقت بھی موجود تھا. مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا شاکر رضا صاحب قبلہ کی آمد ہوئی, جو سرزمین ممبئی سے حیدرآباد کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ کو ان کا بھی خطاب سننا ہے. اختصار میں اپنی تقریر کو سمیٹ لوں. جب کچھ بھی نہیں تھا تو یہ نور پیدا تھا, آخر یہ نور آیا کہاں سے؟ اگر آپ کہیں گے یہ نور مشرق سے آیا, میں کہوں گا کہ مشرق کا وجود بھی نہیں تھا. آپ کہیں گے مغرب سے آیا, مغرب کا پتہ بھی نہیں تھا. آپ کہیں گے عرب سے آیا, عرب کا وجود بھی نہیں تھا. آپ کہیں گے آسمان سے آیا, اجی آسمان کا وجود بھی نہیں تھا. زمین سے آیا, زمین کا پتہ بھی نہیں تھا. ارے جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر یہ نور آیا کہاں سے؟ تو قرآن پاک جواب دیتا ہے. سنو, قرآن پاک کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, یہ نور رب کی بارگاہ سے آیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ. حضورین محترم, آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مناتے ہیں تو ان کے دلوں پر, ان کے سینوں پر سانپ لوٹ جاتے ہیں. پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے, یہ میلاد کی دلیل کیا ہے, کون سی حدیث میں ہے؟ اگر حدیث کا حوالہ دیا جائے تو یہ کہہ کر انکار کر دے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ارے حدیث بھی کیا کبھی ضعیف ہوتی ہے؟ اس کو پتہ نہیں کہ ضعیف کہتے ہیں کس کو ہے, ان کو معلوم ہی نہیں کہ ضعیف کہتے ہیں کس کو. بس طوطے کی طرح رٹا ہوا ضعیف کہہ دیتا ہے. تو میرے دوستوں میں ایک حوالہ دیتا ہوں, اپنی تقریر کو سے رخصت ہو جاؤں. حدیث کا حوالہ نہیں, میں حدیث قدسی کا حوالہ دوں گا. حدیث قدسی, حدیث وہ ہے
جو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہو اور صحابہ جس کی روایت کرتے وہ حدیث پاک ہے، اور حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ کا ارشاد اور میرے آقا جس کی روایت کرتے ہیں، بھلا اس سے زیادہ مضبوط تر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، لولا کلمہ خلقت الارض، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے مقدس رسول کی آمد مقصود تھی، تبھی تو یہ زمین کا فرش بچھا دیا گیا، رسول کی آمد مقصود تھی، آسمان کا شامیانہ لگا دیا گیا، رسول کی آمد مقصود تھی، چاند و سورج کے چراغ جلا دیے گئے، رسول کی آمد مقصود تھی، ستاروں کے قندیلیں روشن کر دی گئی، رسول کی آمد مقصود تھی، آبشار کے نغمے جاری کر دیے گئے، رسول کی آمد مقصود تھی، دریا کو رواں دوا کر دیا گیا، رسول کی آمد مقصود تھی، کائنات کو اپنی نعمتوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ ارے نادانو، آمد ہی کو تو میلاد کہتے ہیں، یہ زمین بھی میلاد والی ہے، وہ آسمان بھی میلاد والا ہے، یہ چاند و سورج بھی میلاد والے ہیں، یہ کائنات بھی میلاد والی ہے۔ اب اگر تجھے میرے رسول کی میلاد سے اختلاف ہے تو پھر میری اس بات کو مان لے، میری اس گزارش کو مان لے، میری اس اپیل کو مان لے کہ تو اس میلاد والی زمین کو چھوڑ دے، اس میلاد والے آسمان سے کہیں نکل جائے۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں نعت پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ و قاری تجمل احمد نقشبندی قادری صاحب کو، آئیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک سنانے کی سعادت حاصل کریں۔